हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरर हब। अगर आप हमारी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक ऐसे ख़ानदान की है जिन्होंने काला जादू करवा कर रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया। आज रात भी नादिया की चीखों से पूरा घर गूंज रहा था और अली लाख नादिया को संभालना चाह रहा था, लेकिन इसमें उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। इन दोनों का किस्सा कुछ यूँ है कि अली ने यूनिवर्सिटी में नादिया को देखा और कुछ दिन की दोस्ती के बाद दोनों ने फ़ैसला किया कि वो शादी कर लेंगे। अली और नादिया दोनों मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए दोनों को पता था कि इनकी शादी में कोई रुकावट नहीं बनेगी। सबसे पहले अली ने अपने घर वालों से बात करी। अली के अब्बू को इसमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अली की अम्मी अपनी बहन की बेटी के साथ अली की शादी करना चाहती थी। लेकिन जब अली बज़िद हो गया तो उसकी अम्मी को भी मजबूरन मानना ही पड़ा। अली के घर वालों को नादिया पसंद आ गई और इस तरह अली की शादी नादिया से हो गई। लेकिन अली की अम्मी नादिया से खुश नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर आए दिन झगड़े होने लगे। अली कभी अपनी अम्मी को समझाता तो कभी नादिया को समझाता। 2 साल गुजरने के साथ ही सास बहू की दुश्मनी मज़ीद गहरी हो गई। शादी के 2 साल गुजरने के बावजूद जब नादिया और अली के यहाँ औलाद नहीं हो सकी तो अली की अम्मी को तो बहाना ही मिल गया। उन्होंने अली पर दूसरी शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। अली नादिया से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उसने फ़ैसला किया कि वो नादिया को लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो जाएगा। कुछ दिन तो अली की अम्मी उससे इस बात पर नाराज़ रहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने अली से नाराज़गी ख़त्म कर दी। लेकिन नादिया से बात करना अभी तक शुरू नहीं की थी। नादिया ने सोचा कि अब अलग घर तो मिल ही गया है, अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन ये उसकी गलतफ़हमी थी। यहाँ आकर तो उसके साथ वो कुछ होने वाला था जो उसके वहमो गुमान में भी ना था। हुआ कुछ यूँ कि घर में काम काज के लिए एक काम करने वाली मुलाज़िमा की ज़रूरत थी। अली ने ये ज़िक्र फ़ोन पर अपने भाई से किया। भाई ने इस बात का ज़िक्र अपनी अम्मी से किया तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि मैं एक काम वाली को वहाँ काम के लिए भेजूँगी, लेकिन तुम अली और नादिया से कहना कि वो तुमने भेजी है। अगर तुम मेरा नाम लोगे तो शायद नादिया इसे काम पर ना रखे। वो समझेगी कि मैंने मासी जासूसी के लिए रखवाई है, लेकिन मैं ये सिर्फ़ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ ताकि वो खुश रहे और उसे वहाँ रहते हुए किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। 2 दिन बाद नादिया के पास कुलसूम नामी मुलाज़िमा आती है, जो उसे बताती है कि अली के भाई ने उसे यहाँ भेजा है। कुलसूम काम में बहुत तेज़ थी और बहुत सफाई से काम करती थी। 1 महीने के अंदर ही अली और नादिया को उस पर बहुत भरोसा हो गया था। कुलसूम को काम करते हुए अभी 1 ही महीना गुजरा था कि दूसरे ही महीने से नादिया के साथ अजीब वाक़यात पेश आने लगे। सबसे पहले तो नादिया को बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। खाना पीना भी बहुत कम हो गया। आए दिन बुखार हो जाता। फिर डॉक्टर को दिखाया तो सारे टेस्ट सही थे। किसी भी टेस्ट में कोई बीमारी नहीं आई। अली और नादिया के दरमियान झगड़े बढ़ने लगे। नादिया तकरीबन घर के सारे काम कुलसूम से करवाती और ख़ुद लेटी रहती। यही बात अली को बुरी लगती। वो उसे समझाता कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम एक्टिव हो और अपनी मसरूफियात इख्तियार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नादिया पहले तो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हुई, लेकिन अब उसका दिमाग भी कमज़ोर होना शुरू हो गया। वो सारी रात जागती रहती और अपने आप से बातें करने लगती। फिर एक रात वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। अली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि नादिया को क्या हो गया है। और एक रात तो कुछ ऐसा हुआ जो अली के वहमो गुमान में भी ना था। एक रात जब अचानक से अली की आँख खुली तो उसने देखा नादिया बिस्तर पर नहीं थी।
وہ اٹھا اور سوچنے لگا کہ شاید نادیہ کچن میں ہوگی۔ کچن کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کچن کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر جو منظر اس کے سامنے تھا وہ علی کے ہوش اڑا دینے کو کافی تھا۔ نادیہ زمین پر بیٹھ کر کچی مرغی کا گوشت کھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا اور آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ علی نے نادیہ کو آواز لگائی، لیکن نادیہ نے علی کو بہت خطرناک نظروں سے گھورا اور اب وہ علی پر غرائی۔ علی کو پہلے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر علی نے زور زور سے قرآنی آیات پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی علی نے تلاوت شروع کی، پہلے تو نادیہ زور سے چیخی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ علی اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ یہ سب دیکھ کر علی بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے گھر گیا اور اس نے اپنی امی کو ساری بات بتائی۔ علی کی امی نے کہا، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے چھوڑ دو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اس کو اس کے گھر بھیجو اور تم دوسری شادی کر لو۔ کیوں اس کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے اس نے تمہارے اوپر کوئی جادو کرایا تھا، اب وہ اسی پر پلٹ گیا ہے۔ علی کی امی نے اسے نادیہ کے خلاف بھڑکانے کی بہت کوشش کی، لیکن علی کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے نادیہ کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن علی آفس جاتا ہے اور اپنے ایک دوست سے، جو اس کے ساتھ آفس میں ہی کام کرتا تھا، علی نے سارا واقعہ اپنے دوست زین کو بتایا۔ زین نے کہا کہ میں ایک بزرگ عامل کو جانتا ہوں، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ تم آفس کی چھٹی کے بعد میرے ساتھ ان کے گھر چلنا۔ وہ دونوں تقریباً 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان عامل کے گھر پہنچے۔ عامل صاحب ان لوگوں کے ساتھ ہی علی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گھر کے دروازے کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی عامل صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ بہت برا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی بزرگ عامل ایک کمرے کے اندر پہنچے تو اچانک سے نادیہ کمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے، اور جب وہ بولنے لگی تو اس کی آواز بھی بھاری ہو گئی تھی۔ نادیہ مردانہ آواز میں چیخنے لگی اور کمرے میں موجود چیزوں کو پھینکنے لگ گئی۔ ایک کے بعد ایک چیزیں ٹوٹنے لگ گئیں۔ علی اور زین خوف کے عالم میں سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر بزرگ عامل مطمئن تھے، ان کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ نادیہ بولتی ہے کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں سے چلا جا ورنہ مارا جائے گا، اور میں اس لڑکی کو بھی مار ڈالوں گا۔ عامل صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن بہت جلد تمہیں اس لڑکی کو چھوڑنا پڑے گا۔ نادیہ کے اندر جو مخلوق تھی وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ عامل صاحب نے اسے باتوں میں لگا کر اس کے اوپر پڑے ہوئے پانی کی چھینٹیں ماری، جس سے نادیہ بے ہوش ہو گئی۔ عامل صاحب نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ نادیہ کے گلے سے نہیں اترنا چاہیے، اور میں کل تک تمہیں بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ زین عامل صاحب کو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ علی بہت پریشان تھا کہ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح نادیہ اٹھی تو کلثوم نے اسے ناشتہ دیا۔ وہ بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ کلثوم کی نظر اچانک سے نادیہ کے گلے میں پڑی۔ کلثوم نے کہا، باجی آپ یہ گلے میں کیا پہنی ہوئی ہو؟ تو نادیہ نے شیشے میں دیکھا، ہاں یہ تو تعویذ لگ رہا ہے۔ کلثوم پوچھتی ہے کہ کس نے پہنایا؟ نادیہ کہتی ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ علی کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ کل میں ایک بابا کو لے کر آیا تھا، انہوں نے یہ تعویذ تمہیں پہننے کو دیا ہے اور کہا ہے کہ اب تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تعویذ گلے سے اترنا نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر علی آفس چلا جاتا ہے۔ کلثوم گھر کے کام نمٹا کر نادیہ سے کہتی ہے کہ میں آپ کے سر میں تیل لگا دیتی ہوں، اور تیل کی مالش کرنے لگتی ہے۔
تیل کی مالش کرنے سے پہلے ہی کلثوم نے نادیہ کو چائے پلائی تھی جس میں اس نے نیند کی گولی ملا دی تھی، جس کی وجہ سے نادیہ کو نیند آ گئی۔ کلثوم نے بہت آہستگی سے اس کے گلے سے تعویذ نکال دیا۔ ادھر تعویذ کے نکلتے ہی عامل صاحب کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے فوراً علی کو کال کی اور اس سے کہا تمہاری بیوی کی جان کو خطرہ ہے، جلدی سے گھر پہنچو۔ علی آفس میں ایمرجنسی کا کہہ کر آفس سے نکل پڑا اور گھر پہنچ کر چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی جو منظر اس کے سامنے تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ نادیہ اپنے ہاتھ میں چھری لیے کھڑی تھی اور اپنے ہاتھ کو چھری سے کاٹ رہی تھی۔ زمین پر جگہ جگہ اس کا خون پڑا تھا۔ وہ نادیہ کو آواز دے رہا تھا، نادیہ نادیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ نادیہ نے اپنی گردن علی کی طرف گھمائی۔ اس کی آنکھوں پر خون اترا ہوا تھا۔ اس نے بدلی ہوئی آواز میں بولا، اس عامل کو لا کر اچھا نہیں کیا، اب اس کو مرنا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کرتا، نادیہ نے چھری سے اپنا گلا کاٹ ڈالا۔ خون کا ابلتا ہوا فوارہ زمین پر گرا اور نادیہ زمین پر لمحے بھر کو تڑپی اور وہ اس درد اور کرب سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر علی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگل ہو گیا۔ وہ نادیہ کی موت کا ذمہ دار اپنے آپ کو مان رہا تھا۔ بہت عرصے تک اس کا علاج چلتا رہا۔ علی کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر صدمے سے فالج کی بیماری میں مبتلا ہو گئی، لیکن کچھ عرصے بعد علی ٹھیک ہو گیا اور علی اپنی ماں کے گھر آ گیا۔ علی جب گھر آیا تو ماں تو بہت بیمار تھی، لیکن بھائی نے اسے ماں کا لکھا ہوا خط دیا۔ اس خط میں اس کی ماں نے ساری سچائی بتائی تھی اور معافی بھی مانگی تھی کہ اس نے کس طرح نادیہ پر کالا جادو کرایا تھا، کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی نادیہ کو پسند نہیں کرتی تھی اور علی کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے کلثوم کو پیسوں کا لالچ دے کر علی کے گھر بھیجا تھا، جو نادیہ کو کھانے میں تعویذ ملا کر دیتی تھی۔ اور انہوں نے اس خط میں یہ بھی لکھا کہ نادیہ نے جو گلے میں تعویذ پہنا ہوا تھا وہ بھی کلثوم نے ہی اتارا تھا اور اسی وجہ سے نادیہ کی موت ہوئی تھی۔ خط پڑھ کر وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ علی کی امی بول تو نہیں سکتی تھیں لیکن وہ سب سن سکتی تھیں۔ علی کہتا ہے، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، شاید آپ کو معاف کر دوں، لیکن وہ لڑکی جو آپ کی بہو تھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اب آپ کا جو بھی معاملہ ہے وہ آپ کا، نادیہ اور اللہ کا ہے۔ آپ اللہ سے معافی مانگیں، شاید وہ آپ پر رحم کرے۔ سیانے صحیح کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، لیکن دشمنی کو اس حد تک آگے نہیں لے جانا چاہیے کہ وہ گناہ کی صورت اختیار کر جائے، کہ انسان کالا علم کر کے کسی کی جان کے در پہ ہو جائے۔ اس طرح ایک کالے جادو کی وجہ سے ایک ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔